بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے 14 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 7: ماں باپ اور خیش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ پہلی دفعہ اسلام میں ورثہ میں عورت کا حصہ بھی رکھا گیا ہے، ورنہ اہل عرب میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا، نہ اور کوئی حقوق تھے۔ جو مال ماں باپ اور خیش و اقارب چھوڑ کر مریں، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 8: اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بات کرو، جھڑکو نہیں۔ آیت نمبر 9: اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے منھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے اور ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا تو تمہیں اس بات کا کتنا اندیشہ رہتا۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی اور نرم بات کریں، اور وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے۔ آیت نمبر 10: بے شک جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ مانو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب اس کے بعد 4 آیتیں وراثت کے قانون پر اتنی جامع ہیں کہ ان پر کئی جلدیں لکھی جا چکی ہیں۔ آیت نمبر 11: اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ۔ ہاں، اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے وراثت کا کچھ حصہ چیریٹی کر دیا گیا ہو، تو اس کا وہ چیریٹی کا حصہ نکالنے کے بعد، اور اس کے ذمہ اگر قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد، یعنی مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد وراثت اس طرح تقسیم ہوگی۔ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور کامل حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 12: اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے خاوند کا 1/4 حصہ ہے، یہ بھی اس کی وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو میت کے ذمہ تھا۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت
کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سے سب شریک ہیں، اور یہ بھی اس کی وصیت کے بعد جو کی گئی اور قرض کی ادائیگی کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ ہو، اور یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے۔ آیت نمبر 13، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 14، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔